تو میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ پھر لواطت کو، ہوموسیکچوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں. تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا. یہ لو اب پکی والا جواب مجھے. کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا؟ ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں، اس سے اسکول ہزاروں درجے بہتر ہیں. کیونکہ اسکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہاں یہ بچوں کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن مولویوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے اویلیبل ہوتے ہیں، دن کے وقت بھی پردے میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں. تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کریں. اپنے اس اعتراض میں انجینئر علی مرزا صاحب نے پہلا مغالطہ یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے تمام مدارس میں اساتذہ کی طرف سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور کسی ایک مدرسے کو بھی کلین چٹ حاصل نہیں ہے. سوال یہ ہے، کیا انجینئر صاحب کی یہ بات سچ ہے؟ آئیے انجینئر صاحب کے اس بیان کی صداقت کا ایک تحقیقی جائزہ لیتے ہیں. 29 اپریل 2022 معروف انگریزی اخبار دی ایکسپریس ٹریبیون میں پاکستان میں بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے حوالے سے ایک تحقیقی رپورٹ شائع ہوتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ برس یعنی 2021 میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 3852 واقعات پیش آئے اور ان 3852 واقعات میں سے دینی مدارس میں صرف 49 واقعات پیش آئے. جی ہاں، صرف 49 واقعات. اور اب پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے ہزاروں مدارس موجود ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، اور بقول انجینئر صاحب پاکستان کے تمام مدارس میں اساتذہ کی طرف سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے. تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. تو اس اعتبار سے تو مدارس کے کیسز کی تعداد لاکھوں میں ہونی چاہیے تھی. جی ہاں، لاکھوں میں، لیکن یہ کیسز صرف 49 ہیں. سوال یہ ہے، انجینئر صاحب کے دعوے کے مطابق مدارس کے ان کیسز کی تعداد لاکھوں میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اس احتمال کو بھی سامنے رکھا جائے کہ بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تو بھی ہزاروں مدارس کے اعتبار سے فی مدرسہ اگر ایک کیس بھی ہو تو بھی مدارس کے ان کیسز کی تعداد کم از کم ہزاروں میں تو لازماً ہونی چاہیے، اور یہ تو پورے 50 بھی نہیں ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا یہ دعویٰ بالکل غلط در غلط ہے کہ پاکستان کے تمام مدارس میں اساتذہ کی طرف سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں. پاکستان میں جنسی زیادتی کا سب سے بڑا سکینڈل قصور میں پیش آیا تھا. قصور سکینڈل میں 300 بچوں کے ساتھ زبردستی زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز پورن سائٹس کو فروخت کی گئی. لیکن اس پورے سکینڈل میں کوئی ایک بھی مسجد، ایک بھی مدرسہ اور ایک بھی مولوی ملوث نہیں تھا. تمام ذمہ داران پاکستان کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد تھے. اور اس رپورٹ کے مطابق دینی مدارس میں بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے واقعات اس قدر کم ہیں کہ پورے پاکستان کے مدارس کے مقابلے میں صرف ایک شہر یعنی لاہور میں پاکستان کے تمام مدارس کے مقابلے میں 200% زیادہ واقعات پیش آتے ہیں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے. اس سے اسکول ہزاروں درجے بہتر ہیں کیونکہ اسکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہاں یہ بچوں کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے. اور اب ہم آتے ہیں انجینئر صاحب کے دوسرے دعوے کی طرف کہ اسکول مدرسوں سے ہزاروں درجے بہتر ہیں کیونکہ اسکولوں کے اساتذہ طلبہ و طالبات کے ساتھ وہ غیر اخلاقی حرکتیں بالکل نہیں کرتے جو مدارس کے اساتذہ کرتے ہیں. کیا انجینئر صاحب کا یہ دعویٰ سچ ہے؟ آئیے ایک نظر سچائی پر ڈالتے ہیں. 29 جون 2020 پاکستان کے اعلیٰ معیاری اسکول لاہور گرامر اسکول نے نابالغ اسٹوڈنٹس کے ساتھ غلط حرکات کرنے پر 4 اساتذہ کو برطرف کر دیا. 17 جنوری 2022 کراچی گلستان جوہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں صرف 4 سال کے ایک معصوم بچے کو انتظامیہ کے 2 افراد نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا. FIR کا عکس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھری میروا
کورونا کے دنوں میں درجنوں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز بنانے والے ریٹائرڈ سکول ٹیچر کو خیرپور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 11 فروری 2022 لاہور شاہدرہ کے ایک اسکول میں 3 کلاس کی ایک 10 سالہ بچی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 8 اگست 2016 سرگودا کے ایک پرائیویٹ سکول میں سمر ویکیشن کے دوران بچوں سے جنسی زیادتی کرنے کی وجہ سے 4 ٹیچر گرفتار۔ 17 نومبر 2021 راولپنڈی میں نابالغ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والا اسکول ٹیچر گرفتار۔ 16 مئی 2022 کراچی ایک نابالغ بچے کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش عمر ماروی گوٹ کے ایک پرائیویٹ سکول کی لائبریری سے ملی۔ 26 مارچ 2022 اکاڑا 5 سے 10 سال کی عمر کی 7 بچیوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ ان کا اسکول ٹیچر انہیں فحش ویڈیوز دکھاتا تھا اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا تھا۔ اس سے اسکول ہزاروں درجے بہتر ہیں، کیونکہ اسکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہاں یہ بچوں کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور اب آتے ہیں یونیورسٹیز کی طرف۔ 21 جون 2021 اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں نوجوان کے ساتھ زبردستی اجتماعی لواطت۔ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں 4 مئی 2021 نمل یونیورسٹی لاہور نے طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی پر اپنے پروفیسر کی تمام ڈگریاں منسوخ کر دی۔ 5 مارچ 2020 جنسی زیادتی ثابت ہو جانے پر گومل یونیورسٹی نے اپنے 4 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ 31 جنوری 2018 بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی طالبہ نے الزام لگایا کہ اس کی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ 28 اگست 2020 جی سی لاہور گورنمنٹ کالج لاہور میں طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں ٹیچر پر فرد جرم عائد۔ 12 نومبر 2020 پشاور کی یونیورسٹی کی طالبات کا اساتذہ کی غیر اخلاقی حرکات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ 17 فروری 2022 سندھ کے یونیورسٹی کیمپس میں طالبات کو زیادتی کے بعد قتل کا پورا سلسلہ۔ مدارس کے ہاسٹلز پر تنقید کرنے والے انجینئر علی مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں کیا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا یہ بھی سماعت فرما لیں۔ چودھری فراز حنیف نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب میں نے ان کو دھمکی لگائی کہ میں میڈیا پر جاؤں گی تو انہوں نے مجھے فیل کر دیا۔ میں نے پھر ان کو 1 لاکھ کی رشوت دے کر اپنا سیمیسٹر جو تھا اس کو کلیئر کرایا۔ میں اپنے گھر دور رہی، ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہ ایسے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، ان تمام دلائل، حقائق، شواہد اور واقعات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا جو دوسرا دعویٰ تھا کہ اسکول مدرسوں سے ہزاروں درجے بہتر ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل، کوئی سچائی، کوئی حقیقت اور کوئی تحقیق نہیں تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا لبرل طبقہ، ملحدین اور انجینئر علی مرزا صاحب جیسے لوگ جب دینی مدارس کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مدارس میں اساتذہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی تمام مدارس میں اساتذہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، یا پاکستان میں جنسی زیادتی کے سب سے زیادہ واقعات دینی مدارس میں پیش آتے ہیں، تو وہ اس وقت کس قدر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔